عالمی تصویراتی اور سفارتی افق پر حکومت پاکستان کا قابل تحسین فیصلہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی تجویز۔ صدر ٹرمپ کی بروقت مذاکرات سے پاک بھارت ایٹمی جنگ کا خطرہ ٹلا اور امن کی راہ ہموار ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کو عظیم ملک، عظیم قیادت سے تعبیر کر کے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار کو بلند کیا۔ بھارت کی تمام چالیں ناکام، صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ عالمی سطح پر زندہ کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی عالمی اہمیت کا بارہا اعتراف۔ پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کو متعدد بار خراج تحسین پیش کیا۔ خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا۔ صدر ٹرمپ کے امن اقدامات پر پاکستان مطمئن۔ بھارتی تذبذب اور کھسیانہ پن دنیا پر آشکار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ ایران اسرائیل کشیدگی سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا سنگین بحران کے پرامن حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ پاکستان امن کی کسی بھی کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کرتے ہیں۔ امریکہ علاقائی عالمی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ایران اسرائیل جنگ کا نواں روز، ایران کا اسرائیل کے جنوبی علاقے پر میزائل حملہ۔ ٹیکنالوجی پارک کمپلیکس کی عمارت تباہ، مائیکروسافٹ کا دفتر بھی متاثر۔ قریبی رہائشی عمارتوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ شمالی اسرائیل میں بھی دھماکے، اسرائیل کے بھی ایران میں متعدد مقامات پر فضائی حملے۔ حملوں میں فضائیہ کے 60 سے زائد جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ حملوں میں جوہری ہتھیاروں کی تحقیق مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت دفاع سے وابستہ دفاتر بھی زد میں آئے۔ ایران کی درخواست پر طلب کردہ سلامتی کونسل کا اجلاس۔ ایران اسرائیل تنازع کا مکمل حل چاہتے ہیں۔ سلامتی کونسل سے آج امن کا واضح پیغام جانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس۔ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی، ایرانی مندوب۔ اسرائیل نے جارحیت کر کے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے، چینی سفیر۔ ایران کی تنصیبات پر حملوں سے سنگین خطرات لاحق ہوئے۔ نتن سے تابکاری کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ سربراہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی رافیل ماریانو گروسی۔ روس کا ایران اسرائیل کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ ایران کا جوہری پروگرام عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ روسی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ ایران کے عوام پر بلا جواز جنگ مسلط کی گئی۔ ایران اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنا حق دفاع استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل ایران اور غزہ میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ ایران اسرائیل جنگ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مذاکرات سے پہلے سیز فائر ہونا چاہیے۔ ایران پر حملے سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، فیصلہ 2 ہفتوں میں کروں گا۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق انٹیلیجنس چیف تلسی کا بیان درست نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے بات چیت۔ ایران اسرائیل تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کی جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری قرار۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی اور مزید پیش رفت کی امید کا اظہار۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ بھی ملاقات میں شریک۔ اسرائیل مسلسل دوسرے سال بھی اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل۔ اسرائیل کو غزہ میں بچوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا۔ اسرائیل غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا گیا۔ اقوام متحدہ کی سالانہ رپورٹ میں انکشاف۔
غزہ میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی حملوں میں مزید 82 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز نے دیر البلح میں ایک گھر کو نشانہ بنایا، 11 افراد شہید، کئی زخمی۔ اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 55,706 تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آمد، ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے صاحبزادے اسجد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا، ان کی خیریت دریافت کی اور حملے میں ملوث افراد کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لانے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ نوجوان نسل کو بااختیار بنانے کے اعتراف میں استنبول میں صدر رجب طیب اردوان کو ایوارڈ دینے کی تقریب، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار بھی موجود۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے مصافحہ، تہنیتی جملوں کا تبادلہ۔ اسحاق ڈار OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ گزشتہ رات سوابی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن شاہ منصور میں ادا، پولیس افسران اور ورثاء کی شرکت۔ وزیر اعظم کی واقعے کی پرزور مذمت، پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ وزیر اعظم کی واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلانے کی ہدایت۔ دہشت گردی کے افریط کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے وزیر اعظم۔ شہید بے نظیر بھٹو کی جمہوریت، انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد، آمریت کے خلاف جرت اور استقامت سے مزاحمت کی۔ بے نظیر بھٹو کی قربانیاں ویژن اور عوام سے وابستگی پیپلز پارٹی کی اجتماعی میراث ہے، محترمہ کے ویژن سے رہنمائی لیتے ہوئے جمہوریت کو مستحکم کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر پیغام۔ پاکستان کا امن پیغام لے کر گیا تھا۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی جنگ جیتی، جس انداز سے بھارت کو ہماری فوج نے شکست دی، اس پر ہمیں فخر ہے۔ بھارت کی کوشش تھی کہ پاکستان کو سفارتکاری میں ناکام کرے، مگر پاکستان کامیاب ہوا۔ بھارت اب مانتا ہے کہ کشمیر بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کے کہنے پر 4 ممالک کے دورے کیے۔ سفارتی مشن سے واپسی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی ایئرپورٹ پر پیپلز پارٹی کے استقبالیہ جلسے سے خطاب۔ جنگ بندی سے متعلق بھارتی میڈیا کے دعوے مسترد، پاکستان نے جنگ شروع کی، نہ ہی کسی سے جنگ بندی کی درخواست کی۔ دوست ممالک سعودی عرب اور خاص کر امریکہ نے پاک بھارت جنگ بندی کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 10 مئی کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون کیا اور بتایا کہ اگر پاکستان رضامند ہے تو بھارت جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، ملک کے بالائی اور میدانی علاقوں میں 23 جون تک مزید بارشوں کا امکان۔ 26 جون سے پری مانسون بارشیں، رواں سال مانسون بارشیں معمول سے 25% زائد ہونے کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات میں 40 سے 60% زیادہ بارشیں متوقع۔ آج دنیا بھر میں سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی۔ دن کا دورانیہ 14 سے 15 گھنٹے ہوگا۔ آج کے بعد دن کا دورانیہ بتدریج کم اور راتیں طویل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دنیا بھر میں آج موسیقی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو موسیقی کے ذریعے امن، محبت اور بھائی چارے کی زنجیر میں باندھنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔ خوشی ہو یا غم، جدائی ہو یا وصال، موسیقی ہر کیفیت کو بیان کرنے پر قادر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔ کوالالمپور میں ہاکی نیشنز کپ فائنل میں آج پاکستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل۔ سیمی فائنل میں پاکستان کی فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 3-2 سے شکست۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے کوریا کے خلاف شوٹ آؤٹ پر 4-3 سے کامیابی۔
صدر اور وزیر اعظم کی قومی ٹیم کے فائنل میں پہنچنے پر مبارکباد۔ Striker, how's his confidence? Abdul Rahman. Ward does well. دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں 3 روزہ رنگا رنگ تقریبات کا آغاز۔ پہلے روز پولو کے 3 میچز کھیلے گئے۔ لاسپور چترال کی پھنڈر غزر کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست۔ یاسین غزر نے مستود چترال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرایا۔ ہرچند چترال کی 2 گول کے مقابلے میں 9 گول سے کامیابی۔ پاکستان اور عمان کے درمیان مضبوط ثقافتی اور عوامی تعلقات کا فروغ۔ مسقط کے بوشر بائکرز کا کلب کا دورہ پاکستان، سرگودا پہنچ گئے۔ بھلوال میں شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کا رقص۔ رنگین ماحول میں بائکرز بھی والہانہ انداز میں ناچتے رہے۔ بائکر وفد ناران اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کا بھی دورہ کرے گا۔ امریکہ میں فیفا کلب ورلڈ کپ، پرتگیز کلب بینفیکا کی نیوزی لینڈ کے کلب آکلینڈ کو 6 گول سے شکست۔ ٹیونس کی ٹیم ایسپرنس نے مقامی کلب لاس اینجلس کو 1 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا۔ انگلش کلب چیلسی نے برازیلین کلب فلیمنگو کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے مات دی۔ اور برطانیہ میں کوئنز کلب ٹینس چیمپئن شپ سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ اسپین کے کارلوس الکراز اور برطانیہ کے جیک ریٹو لاسٹ 4 میں پہنچ گئے۔ جمہوریہ چیک کے جیری لہیکا اور اسپین کے روبرٹو بوٹسٹا آگٹ نے بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبیل امن انعام کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلامیہ کے مطابق یہ فیصلہ حال ہی میں بھارت کے ساتھ جنگ میں صدر ٹرمپ کی بروقت اور مؤثر سفارتی مداخلت کے اعتراف میں کیا گیا۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال اور غیر قانونی جارحیت کا مشاہدہ کیا، جو پاکستان کی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت معصوم جانوں کا ضیاع ہوا۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے آپریشن بنیان و مرصوص شروع کیا، جو ایک نپا تلا اور پرعزم فوجی رد عمل تھا۔ اعلامیہ کے مطابق صدر ٹرمپ نے انتہائی نازک صورتحال اور ایک اہم تصویراتی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ صدر ٹرمپ کی دور اندیش قیادت نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ سفارتی رابطے استوار کیے۔ حکومت پاکستان نے صدر ٹرمپ کی جموں و کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حل میں مدد کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ ان کی مداخلت کے نتیجے میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پایا گیا، جنگ بندی عمل میں آئی اور 2 جوہری طاقتوں کے درمیان ایک بڑے تصادم کو ٹال دیا گیا، جو لاکھوں انسانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو حقیقی امن اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل کی جانب ان کی گہری وابستگی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے صدر ٹرمپ کی جانب سے جموں و کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حل میں مدد کی بارہا پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا۔ یہ تنازع خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کا یہ واضح موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ حالیہ پاک بھارت بحران کے دوران صدر ٹرمپ کی قیادت ان کی عملی سفارتکاری اور قیام امن کے لیے ان کے عزم کا واضح ثبوت ہے۔
हुकूमत पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि सदर ट्रंप की मुखलिसाना काविशें इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम बिलखुसूस गजा में इंसानी अलमिये और ईरान से मुताल्लिक कशीदगी समेत मशरिक़ वस्ती में जारी बहरान को तनाजुर में मुस्बत किरदार अदा करती रहेंगी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस नामजदगी को बैनुल अक़वामी सतह पर सदर ट्रंप की क़याम अमन के लिए कोशिशों को एतराफ़ के तौर पर देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब आलमी सतह पर तनाज़ात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का काबिल तहसीन फैसला अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की तजवीज़ पेश करती। एलामिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने जंग या पाबंदियों की धमकियों के बजाय तिजारती मुआहदों की पेशकश के जरिए पाकिस्तान के लिए खुशहाली की बुनियाद रखी, जो उनकी दूरअंदेश और बसीरत अफरोज़ क़यादत का मज़हर है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अजीम मुल्क, अजीम क़यादत से ताबीर करके दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर को दोबारा आलमी सतह पर उजागर किया, जिसे भारत दबाना और दाखिली मसला करार देना चाहता था। कश्मीर का मसला अब दोबारा आलमी सतह पर उजागर हुआ है, जो कि एक निहायत अहम और बड़ी बात है। पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश करके सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया और आलमी बरादरी में पाकिस्तान को उसका जायज़ मकाम दिलाया। सदर ट्रंप ने भारत की जारहाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों को नाकाम बनाया, जिससे भारत की सुबकी हुई, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अमन की हिमायत करते हुए अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को खुलूस दिल से सराहा। अमन और सिफारतकारी के इन शानदार कारनामों के एतराफ़ में पाकिस्तान को फ़ख्र है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा, जिसकी बदौलत पाकिस्तान और भारत जंगबंदी मुआहदे तक पहुँचे और दो एटमी रियासतों के दरमियान एक बड़े सानहे को रोकने में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुतहर्रिक सफारतकारी की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के बारे में मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए नहायत हौसला अफसा हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम देरीना मसाइल पर बातचीत के लिए पाकिस्तान की आमादगी का इआदा किया, जिसमें मकबूजा जम्मू व कश्मीर, सिंध तास मुआहिदा, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी शामिल हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल के बहरान पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अमन की किसी भी कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की तिजारत की तजवीज़ का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका को तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मादनियात, कीमती धातों और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी बिलखुसूस कलअदम BLA, TTP और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा और इन ख़तरात से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली खुशगवार और नतीजा खेज़ गुफ्तगू पर भी इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म और मार्को रूबियो ने इत्तफ़ाक़ किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत को अब हर शोबे में अमली इक़दामात में तब्दील किया जाना चाहिए। मार्को रूबियो ने भारत के साथ जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। इस तनाजुर में उन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो ईरान के साथ जारी अमन कोशिशों में अपना मुस्बत किरदार जारी रखे। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत का इआदा किया और कहा कि वो खुद भी सदर ट्रंप से जल्द मुलाकात के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी रूबियो को भी जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान इसराइल कशीदगी से खित्ते को शदीद खतरात लाहिक हुए हैं। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा किया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि अमन को मौका दिया जाए। मज़ीद तफसील बताएंगे नमरा सुहेल। अभी आपको आगाह करेंगे, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का नवा रोज़ है। ईरान ने ताज़ा हमलों में तेल अवीव, हाइफा और बैरूत सबा समेत मुतादिद इसराइली इलाकों को निशाना बनाया है। हैफा पर ईरान के मिसाइल हमले में 19 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। ईरान के हमले में हैफा के 2 स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने भी ईरान में मुतादिद मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें फ़ज़ाइया के 60 से ज़ायद जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया।
حملوں میں جوہری ہتھیاروں کے تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت دفاع سے وابستہ دفاتر پر بھی اسرائیل نے حملے کیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک ایران میں 639 افراد شہید اور 1300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کشیدگی سے خطے کو شدید خطرات لاحق ہوئے ہیں۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ کیا۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ امن کو موقع دیا جائے۔ رپورٹ کریں گی نمرہ سہیل۔ ہنگامی اجلاس سے خطاب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کی صورتحال کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل سے آج امن کا واضح پیغام جانا چاہیے۔ دنیا بھر میں تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے حل چاہتے ہیں۔ I appeal for an end to the fighting and the return to serious negotiations. At this defining moment, I urge this Council to act with unity and urgency for dialogue. And I urge the international community to rally behind the sole path that can deliver lasting peace, diplomacy, grounded in international law, including the UN Charter. اجلاس سے خطاب میں سربراہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی رافیل ماریانو گروسی نے ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ For the IAEA to act, a constructive professional dialogue is needed. I urge the members of this council to support us in making it happen sooner rather than later. The IAEA must receive timely and regular technical information about affected nuclear facilities and their respective sites. I urge in this regard the Iranian regulatory authorities to continue a constructive dialogue with the IAEA Incident and Emergency Center, which has been operating 24/7 since the beginning of this conflict. اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. We unequivocally denounce the blatant attacks and military strikes carried out by Israel, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond. اجلاس سے خطاب میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے انڈر سیکرٹری نے کہا کہ ایران میں عوامی مقامات پر حملے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اجلاس سے خطاب میں چینی سفیر نے کہا کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اجلاس میں بات کرتے ہوئے روسی مندوب نے کہا کہ ایران اسرائیل تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اجلاس سے دیگر ممالک کے مندوبین نے ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے عالمی ادارے سے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ AFP کے مطابق ایران کے سفیر نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی بچوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ انہوں نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلامتی کونسل اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں ناکام رہتی ہے تو یہ ایک واضح پیغام ہوگا کہ بین الاقوامی قانون اور قراردادوں کا اطلاق صرف چند منتخب ممالک پر ہی ہوتا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی سربراہ کا جاکالز نے جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی اور ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ جرمن وزیر خارجہ نے اپنے برطانوی، فرانسیسی اور یورپی یونین کے ہم منصبوں کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں بات چیت کو سنجیدہ، مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی اور مزید پیش رفت کی امید کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یورپی وزراء خارجہ سے مذاکرات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت بند ہونے کے بعد ہی ایران ایک بار پھر سفارتکاری اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر غور کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی انٹیلیجنس حکام کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے
ایٹمی طاقت کے لیے مواد جمع کر لیا تھا۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس ایرانی ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق غلط ہیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق تلسی گیبارڈ نے بھی غلط کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا انٹرویو میں کہا کہ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات سے پہلے جنگ بندی چاہتا ہوں، رکنا بہت مشکل ہوگا، تاہم اسرائیل ٹھیک جبکہ ایران کم اچھا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل سے فضائی حملے روکنے کا کہنا مشکل ہے۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی اثاثوں پر حملہ ہوا تو حملہ کرنے والوں کو بہت دکھ ہوگا۔ ایران میں زمینی فوج اتارنا آخری حل ہوگا۔ اسرائیل کو مسلسل دوسرے سال بھی اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو غزہ میں بچوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سالانہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا گیا ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے بچوں کی مجموعی تعداد 4470 ہے۔ رپورٹ کے مطابق لبنان میں بھی اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں 500 سے زائد بچے شہید یا زخمی ہوئے ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو مشرق وسطی سے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے فضائی حملوں اور شیلنگ میں 43 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق صہیونی فوج نے امداد کے متلاشی فلسطینیوں پر حملے کیے جس میں 35 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح میں واقع ایک مکان پر بھی بمباری کی جس کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے اور اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ قومی خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے صاحبزادے اسجد محمود پر حملے اور ان کو اغوا کرنے کی کوشش پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے حملے میں ملوث افراد کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لانے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کی دعوت پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے استنبول میں اسلامک کوآپریشن یوتھ فورم کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں صدر رجب طیب ایردوان کو ان کی مثالی قیادت اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے غیر متزلزل لگن کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو تقریب میں خصوصی اہمیت دی گئی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصافحہ کیا اور تہنیتی جملوں کا بھی تبادلہ کیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی قوم اور قیادت کی جانب سے اسلامی تعاون یوتھ فورم کی طرف سے دیے گئے اعزاز پر صدر ایردوان کو خراج تحسین پیش کیا اور مبارکباد دی۔ گزشتہ رات سوابی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن شاہ منصور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پولیس افسران اور ورثاء نے شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شہید پولیس اہلکاروں جمال الدین اور زاہد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس کے شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سوابی میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شہداء کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی اور واقعے کی فوری تحقیقات کے ساتھ ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پولیس افسران و جوان دہشت گردی کے ناسور کو وطن سے پاک کرنے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم کو دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے والے پولیس اہلکاروں پر فخر ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی ایک نمایاں اور با اثر سیاسی شخصیت تھیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں خواتین کی قیادت کے تصور کو نئی جہت دی۔ ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گی کراچی سے نورین آصف اپنی اس رپورٹ میں۔
محترمہ بینظیر بھٹو شہید سیاست کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک نایاب مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی وراثت کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے آگے بھی بڑھایا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو نہ صرف پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بلکہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون سربراہ حکومت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ ان کا یقین تھا کہ عوام طاقت کا اصل سرچشمہ ہے اور اقتدار کا مقصد صرف عوامی خدمت ہونا چاہیے۔ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہو کر انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ خاتون بھی جمہوری قیادت میں کمال مہارت رکھ سکتی ہے۔ انہوں نے خواتین کے حقوق، تعلیم اور صحت کے میدان میں کئی اقدامات کیے۔ ان کی قیادت میں خواتین کے لیے کئی عملی منصوبے بھی شروع کیے گئے۔ یہ ایک اعزاز جو شاید رہتی دنیا تک قائم رہے گا کہ وہ عالم اسلام میں پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم بنی، اور ایسے وقت میں بنی جب شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی خاتون کسی مسلمان ملک کی وزیر اعظم بن سکتی ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ اور نظریے کو آگے بڑھایا اور اس ملک کے غریبوں، اقلیت، مزدوروں اور خاص طور پر خواتین کے لیے کارنامے انجام دیے ہیں۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ویژن پاکستان کو ایک ترقی یافتہ، روشن خیال، جمہوری اور مساوات پر مبنی ریاست بنانے کا تھا۔ وہ اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے ہی شہید ہو گئیں، لیکن پیپلز پارٹی آج بھی ان کے ویژن کے تحت ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صدر آصف علی زرداری نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے پیغام میں قومی خدمات اور عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید بی بی نے جمہوریت، انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا کہ شہید بی بی نے نہ صرف آمریت کے خلاف بے مثال جرأت اور استقامت سے مزاحمت کی بلکہ ملک میں جمہوریت کی بحالی کی تحریکوں کی بھی قیادت کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہید بی بی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پر مکمل یقین رکھتی تھیں۔ صدر مملکت نے شہید بینظیر بھٹو کی وراثت کو پیپلز پارٹی کا اجتماعی اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہید بی بی کی قربانیاں، ویژن اور عوام سے وابستگی پیپلز پارٹی کی اجتماعی میراث ہے۔ صدر مملکت نے زور دے کر کہا کہ بینظیر بھٹو کی فکر آج بھی ایک منصفانہ اور جمہوری معاشرے کے قیام کے لیے مشعل راہ ہے۔ سفارتی مشن کی کامیابی کے بعد وطن واپس پہنچنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دنیا بھر میں امن کا پیغام لے کر نکلا، دشمن کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کیا اور ہر عالمی فورم پر پاکستان کا مقدمہ جرأت مندی سے لڑا۔ مزید تفصیل بتائیں گے جہانگیر علی اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی ایئرپورٹ پر اپنے استقبال پر آنے والے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت نے 2019 میں شراندازی کی تو اس وقت کی حکومت خاموش رہی، جبکہ پہلگام واقعے کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھرپور جواب دیا۔ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا صدر زرداری تھا، آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا، تو جب اس دفعہ کشمیر پہ حملہ ہوا، دہشت گردی کے بہانے پہ کشمیر کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت نے اربوں ڈالر پاکستان کو دہشت گرد قرار دلوانے پہ خرچ کیے، لیکن وہ ہر فورم پہ ناکام رہا۔ کہ بیانیہ کے لحاظ سے اور سفارتی سطح پہ وہ پاکستان کو ناکام کروا دے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کامیاب رہا اور بھارت ناکام رہا۔ چاہے وہ سفارتی سطح پہ ہو تو بھارت کے پاس زیادہ مال ہوگا، زیادہ وسائل ہوں گے، لیکن پاکستان کے دنیا بھر کے سفیر کے انتھک محنت کے بعد پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی یہ جنگ جیتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں دی گئی دعوت پاکستان کی سفارتی کامیابی کا اعتراف تھی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اور دریا پر حملہ کرنا پاکستان کے خلاف دشمنی کا ثبوت ہے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن، نثار گھوڑو اور سعید غنی نے بھی خطاب کیا۔
सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान ने नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार के हवाले से भारतीय मीडिया के झूठे दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में भारतीय मीडिया के इन दावों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के बाद जंगबंदी की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ना तो जंग शुरू की, ना ही किसी से जंगबंदी की दरख्वास्त की। इसके बरक्स पाकिस्तान ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। नायब वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यूज़ और बयानात में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। तर्जुमान ने कहा कि दोस्त ममालिक बशमूल सऊदी अरब और ख़ास तौर पर अमरीका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने यूक्रेन और रूस के दरमियान मुनसिफाना और पायदार अमन की राह हमवार करने के लिए फौरी कशीदगी में कमी, बामकसद मुज़ाकरात के आगाज़ और इलाक़ाई और आलमी फ़रीक़ैन की शमूलियत से तामीरी और जामे सफारतकारी पर जोर दिया है। सलामती कौंसिल इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदा उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान अमन का हामी मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा सिफारतकारी, मुकालमे, सालिसी और रवाबित के ज़रिए इख्तलाफात और तनाज़ात के हल की हिमायत करता रहा है। सफ़ीर जदून ने कहा कि शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है और तमाम फ़रीक़ैन को बग़ैर किसी इस्तिस्ना के इसका एहतराम करना चाहिए। नायब मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अमन की उम्मीदों पर मबनी जो नाजुक बुनियाद सिफारती कोशिशों से रखी गई थी, उसे मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हर उस कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून, मुतालिका कसीरुल जहदी मुआहदात के उसूलों पर मबनी हो और जो तमाम फ़रीक़ैन के जायज़ कौमी सलामती के मफादात को मद्देनज़र रखे। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा का इजलास चीन के सूबे यूनान में हुआ। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एडिशनल सेक्रेटरी खारजा इमरान अहमद सिद्दीकी ने की। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चीन और जनूबी एशिया के मुल्कों के साथ रवाबित में इजाफा चाहता है। सेक्रेटरी खारजा ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, डिजिटल मईशत, माहौलियात और मैरीन साइंस समेत मुख्तलिफ शोबों में चीन और बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने के लिए अज़्म का इआदा किया। इजलास में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर भी इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इंसाफ की फराहमी कानून की बालादस्ती के ज़रिए ही मुमकिन है। आइन और कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। स्वाबी में तकरीब से खिताब में अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक का इस्तेसाल हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ तलबा को फ्री लैपटॉप्स दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सूबे के अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ईरान पर इसराइल की जारहियत की मज़म्मत करते हैं। आलमी इदारे इसराइल और ईरान की जंग को रुकवाने में किरदार अदा करें। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दूसरा साल ज़राअत और लाइफ स्टॉक में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी और पायदार तरक्की को फ़रोग़ मिला है। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए लिम्स पाकिस्तान वेबसाइट और सेटेलाइट से फसल की निगरानी का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। GPI से जदीद तहकीक, डिजिटल मॉनिटरिंग और लाइफ स्टॉक लैब के जरिए स्मार्ट और पायदार ज़राअत का आगाज़ किया गया है। लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ में GCLI के तहत जदीद टेक्नोलॉजी, IVF और आबी ज़राअत के मंसूबे शुरू किए गए हैं। 400 अरब रुपए का ज़रई तरक्याती पैकेज, किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, सोलर प्रोजेक्ट्स और 5 अरब की जदीद मशीनरी स्कीम शामिल हैं। गवादर पोर्ट की अपग्रेडेशन, 250 रोज़गार मराकज़ और ब्लू इकॉनमी से $10 बिलियन सालाना आमदन का हदफ मुकर्रर किया गया है। भारत में करप्शन और काले धन का मसला अब आलमी सतह पर संगीन तशवीश का बायस बन चुका है। नरेंद्र मोदी के 11 साला दौरे इक़्तिदार में भारतीय इदारों ने काला धन छुपाने के लिए स्विस बैंकों का रुख कर लिया है। स्विस बैंकों में भारतीय रकम 2024 में 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय रकम का बड़ा हिस्सा बैंकों और इदारों के जरिए रखा गया है। स्विट्जरलैंड 2019 से भारत को मशकूक अकाउंट्स की तफसीलात हर साल फराहम कर रहा है। सैकड़ों केसेस में भारत को मशकूक अकाउंट्स की तफसीलात भी दी जा चुकी हैं। मजमूई तौर पर गैर मुल्की क्लाइंट्स की रकूम में कमी आई, मगर भारतीय पैसा गैर मामूली हद तक बढ़ा है।
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के मुताबिक 2024 में भारतीय नॉन बैंक क्लाइंट्स की रकम 6% बढ़कर 650 करोड़ रुपए हो गई है। बैरूनी बैंकों में छुपी दौलत भारत के तरक्याती फंड्स को चोरी करने के मुतरादिफ है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में बढ़ती हुई करप्शन ने भारत की साख को आलमी सतह पर शदीद नुकसान पहुंचाया है। भारतीय करप्शन और स्विस बैंकों में छुपे काले धन ने मोदी सरकार पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। और आलमी सतह पर वुसअत के दावे करने वाली एयर इंडिया अपने अंदरूनी निज़ाम को दुरुस्त करने में नाकाम हो गई। एयर इंडिया में तकनीकी और ऑपरेशनल मसाइल के बायस फ्लाइट मनसूखी और हादसात में नुमाया इजाफा हो गया है। ANI के मुताबिक मरम्मत और ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर एयर इंडिया की कई बैनुल-अक़वामी और दाखिली परवाजें मनसूख करने का ऐलान किया गया है। फ्लाइट मनसूखी के हवाले से कुछ देर पहले ही इत्तला देने पर मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। परवाज़ों की बारहा मनसूखी और तैयारों की फ़नी खराबियाँ एयर इंडिया की नाक़िस मनसूबाबंदी और गैर जिम्मेदार इंतज़ामी रवैये को बेनकाब करती हैं। दीगर एयरलाइंस ने हालिया पाक भारत जंगबंदी के बाद फ़ज़ाई रूट में तब्दीली की सूरत हाल को बेहतर तरीके से संभाला, जबकि एयर इंडिया की इंतज़ामी खामियाँ खुलकर सामने आईं। एयर इंडिया की परवाज़ बोइंग 787 के हालिया हादसे के बाद तैयारों के हंगामी मुआयने का मतलब था कि इंतज़ामी निज़ाम पहले से ही नाक़िस था, जो कि एयर इंडिया की नाकामी है। एयर इंडिया का इंतज़ामी बहरान से निपटने में सुस्त रौ अमल और नाक़िस हिकमत अमली ने इदारे पर अवामी एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचाया। कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद तमगा बसालत बहादुरी की लाजवाल दास्तान, जिन्होंने 26 मई 2024 को पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। कौम के इस बहादुर बेटे ने खतरे तक पहुँचते हैं और इससे पहले कि वो आवाम या आम शहरी को मुतासर करें, हम कोशिश करते हैं कि हम खतरे की जगह पर खुद वो बहुत बड़ी है, मेरे इस लॉस से भी बड़ी है। कैप्टन हुसैन को मैं ज़िंदगी में पहले नहीं जानता था, ज़ाहिर बात है मेरे बच्चों की तरह था, छोटा था मेरे से बहुत, लेकिन जितना मैंने उसको बाद में स्टडी किया, ऑपरेशन से पहले एक ब्रीफ सी मुलाकात और उसके बाद जितना मैंने उसको स्टडी किया, उसके वालिदैन को मिला, उसके बहन भाइयों को मिला, मुझे ये एहसास हुआ कि कैप्टन हुसैन एक नॉर्मल इंसान नहीं था। कैप्टन हुसैन एक ब्लेस्ड आदमी था। किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल के स्लोगन के तहत पंजाब की हुकूमत की जानिब से किसानों को सूद के बगैर माली इमदाद देने के लिए जिला उकाड़ा में किसान कार्ड के दूसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। अब तक 28,000 किसान अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। मज़ीद तफसील मोहम्मद अशरफ से। ज़रूरी पैदावार में इजाफे और किसानों की खुशहाली के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ज़िला उकाड़ा में किसान कार्ड के दूसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। ज़िला उकाड़ा में 1 एकड़ से 25 एकड़ तक अराजी की मलकियत रखने वाले काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अब तक 28,000 ज़िम्मेदारों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। नॉन कंप्यूटराइज रकबा के मालकान भी महकमा ज़राअत तोसी उकाड़ा के तहसील और ज़िलाई दफातर में अपनी दरखास्तें मैनुअली जमा करवा सकते हैं। ज़िला उकाड़ा की तीनों तहसीलों में किसानों की सहूलत के लिए किसान हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहां पर बैंक और महकमा ज़राअत का अमला किसानों की रहनुमाई के लिए मौजूद है। किसान कार्ड के तहत किसान खरीफ की फसल के लिए अब 3 लाख रुपए तक की बगैर सूद माली इमदाद हासिल कर सकते हैं। आला पंजाब के हम बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमें 3 लाख रुपए किसान कार्ड के ज़रिए मुहैया किए, जिससे हम 20% डीज़ल खरीद सकते हैं, 30% नकद ले सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बेहतर होंगी, मुल्क खुशहाल होगा। किसान कार्ड का मकसद किसानों को माली इमदाद फराहम करके उनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, उकाड़ा। जनूबी पंजाब के शहर लोधरा में अंगूर की मुख्तलिफ अक़साम की बेहतरीन पैदावार फलों की सनत में एक नया मोड़ ले आई है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला डाहा। जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा में आला क्वालिटी का अंगूर पैदा हो रहा है और इसकी काश्त के रुझान में इजाफा हो रहा है। अंगूर के बाग की औसत उम्र 35 साल तक होती है। आमतौर पर 2 से 3 साल में पैदावार शुरू हो जाती है। एक बेल पर 20 किलो तक फल आता है। पाकिस्तान में अब बगैर बीज के अंगूर की कई इकसाम भी काश हो रही हैं, जिनसे फी एकड़ 10 से 20 लाख रुपए सालाना आमदन हो रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने हमें ये अंगूरों की वैरायटी दी थी फ्रांस से लाकर, गर्म मौसम को ये बर्दाश्त करती और ये इलाका जो भी है जितना भी है ये ग्रेप्स वैली करार दिया गया था।
अंगूर की पैदावार के लिए 1 एकड़ जमीन पर 1200 से ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं, जिस पर 3 लाख रुपए खर्च आता है। पहले साल एक पौधा औसतन 5 से 6 किलो तक पैदावार देता है, जबकि 5 वर्षों में यही पैदावार 15 से 20 किलो तक पहुंच जाती है। 1200 पौधा है तकरीबन 1 एकड़ में, इसकी अच्छी पैदावार आती है। इसकी डिमांड पूरे लोधरा में, जनूबी पंजाब में इसकी बहुत डिमांड है। दर्जा हरारत अंगूर के म्यार और मिठास पर बरह रास्त असरअंदाज होता है। अगर दर्जा हरारत ज्यादा होगा तो अंगूर में मिठास ज्यादा आएगी। लोधरा में अंगूर की कई इकसाम पैदा हो रही हैं, इनमें कुछ ऐसी इकसाम भी हैं जिनका जायका सुंदर खानी को भी पीछे छोड़ देता है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। मंडी बहाउद्दीन में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ देने के लिए वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उलमाए किराम, ज़ाकिरीन, मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदा अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुक़र्ररीन का कहना था कि मंडी बहाउद्दीन में तमाम मज़ाहिब और मसालिक के दरमियान इत्तिफ़ाक़ राय और भाईचारा पाया जाता है। ईद उल अज़हा की तरह मुहर्रमुल हराम के मौके पर भी तमाम उलमाए किराम अवामुन्नास में हम आहंगी, मोहब्बत व अख़ुवत और बर्दाश्त को फ़रोग़ देकर अमन व सलामती की फ़ज़ा बरकरार रखने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआए खैर भी कराई गई। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को मौसीकी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे की जंजीर में बांधने की एक खूबसूरत कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मौसीकी के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि खुशी हो या गम, जुदाई हो या विसाल, मौसीकी हर कैफियत को बयान करने पर कादिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़नकारों ने मशरक़ी मौसीकी को बैनुल अक़वामी शिनाख्ती। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ारत इत्तलात और सकाफ़त अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल के तहत नौजवान फ़नकारों की तरबियत और मुआवनत की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौसीकी अमन का सफ़ीर बनकर मोहब्बत के पैगाम को सरहदों के पार पहुँचाती है। और यहाँ आपको आगाह करेंगे, आज बरोज़ 21 जून को निस्ट कुरायर्स में साल का तवील तरीन दिन होगा, जबकि मुख्तसर तरीन रात होगी। इसके बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम और रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी, जबकि 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होता है। इसके बाद रातों के दौरानिया में इजाफा और दिन का दौरानिया मुख्तसर होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम शाम और रात के औकात में कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में जक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। कश्मीर, खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। उधर जनूब मशरकी सिंध में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। ताहम इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कराची में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत बखर 48, सिब्बी, दालबंदीन 47, तुरबत, खैरपुर और नूरपुर थल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, हॉकी नेशंस कप का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज खेला जाएगा। कोलालंपुर में होने वाले पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। वक्फे तक फ्रांस को 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने कमबैक करते हुए 3 गोल कर दिए। फ्रांस ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में गोल करके मुकाबला 3-3 गोल से बराबर किया। शूट आउट पर पाकिस्तान ने 3 मरतबा गेंद को जाल तक पहुंचाया, जबकि फ्रांस की टीम 2 मरतबा गोल कर पाई। इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को शूट आउट पर 4-3 से हराया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शानदार कामयाबी पर
قومی ہاکی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کھلاڑیوں کی اعلیٰ کارکردگی، جذبے اور ٹیم ورک کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہاکی کے میدان میں اپنا کھویا ہوا مقام جلد دوبارہ حاصل کریں گے۔ وزیراعظم نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا، پاکستان زندہ باد، گرین شرٹس کو نیشنز کپ کے فائنل میں پہنچنے پر مبارکباد۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے ہمت، مہارت اور عزم کے ساتھ بہترین کھیل پیش کیا۔ پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ ناظرین، دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں 3 روزہ رنگا رنگ تقاریب کا آغاز ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت، گلگت بلتستان حکومت، پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کے تعاون سے فیسٹیول کا انعقاد 12,000 فٹ کی بلندی پر کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریبات میں پاکستان آرمی، SSG کمانڈوز پیراشوٹ کے ذریعے شندور پولو میدان میں اترے اور شائقین سے زبردست داد وصول کی۔ تقریب میں پاک آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کے پیراگلائڈرز نے بھی شاندار مظاہرہ کیا۔ تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی شائقین نے شرکت کی۔ پولو میلے کے پہلے روز پولو کے 3 میچ کھیلے گئے۔ لاسپور چترال نے پھنڈر غزر، یاسین غزر نے مستور چترال کو ہرایا۔ ہرچند چترال نے 2 گول کر کے مقابلے میں 9 گول سے کامیابی سمیٹی۔ عمان سے تعلق رکھنے والے بائکرز پاکستان کے ثقافتی رنگوں سے متاثر ہو گئے۔ سرگودا کے نجی اسٹڈ فارم میں پرتپاک استقبال، خوبصورت گھوڑوں کے رقص اور مقامی ثقافت نے مہمانوں کے دل جیت لیے۔ رپورٹ دیکھیے حسین رضا کی۔ عمان کے بوشر بائکرز کلب کی 8 رکنی ٹیم اپنے دورہ پاکستان کے پہلے دن سرگودا پہنچی۔ سرگودا کی تحصیل بھلوال میں واقع نجی اسٹڈ فارم پر پہنچنے پر مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کے رقص نے سما باندھ دیا۔ بائکرز بھی ماحول کے رنگ میں رنگ گئے اور والہانہ رقص کرتے رہے۔ عمانی مہمانوں نے پاکستانی عوام کی محبت، خلوص اور ثقافت کو سراہا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مستقبل میں دوبارہ پاکستان آنا چاہیں گے۔ عمانی بائکرز کا یہ دورہ پاکستان اور عمان کی عوام کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کی روشن مثال ہے۔ حسین رضا، PTV نیوز۔ ناظرین، قومی کرکٹرز کا سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں جاری ہے۔ 5ویں روز کھلاڑیوں نے LCC گراؤنڈ میں جو ہے وہ میچ کھیلا۔ کرکٹرز کو کوچز کی جانب سے مختلف ٹاسک دیے گئے۔ بالرز اور بیٹرز نے چیلنجز کو کامیابی سے پورا کیا۔ 20 روزہ کیمپ میں 47 کھلاڑی شامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں شریک 15 کھلاڑی کوچز کی نگرانی میں مختلف سیشنز میں حصہ لے رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ 23 جون سے اور تیسرا مرحلہ 30 جون سے شروع ہوگا۔ امریکہ میں فیفا کلب ورلڈ کپ کے میچز جاری۔ پرتگال کے کلب بینفیکا نے نیوزی لینڈ کے کلب آکلینڈ کو شکست دی۔ اسپینسر تیونس نے لاس اینجلس اور برازیل کے کلب فلیمنگو نے انگلش کلب چیلسی کو ہرا دیا۔ فلوریڈا میں گروپ C سے کھیلے گئے میچ میں پرتگال کے کلب بینفیکا نے نیوزی لینڈ کے کلب آکلینڈ کو 6 گول سے شکست دی۔ کیوی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ لینڈرو بریرو نے 76ویں اور 78ویں منٹ میں 2 گول کیے، جبکہ اینجل ڈی ماریا نے پینلٹی پوائنٹ سے 2 مرتبہ فٹ بال کو کامیابی سے آکلینڈ کے گول پوسٹ کی راہ دکھائی۔ ٹینسیسی نے گروپ D سے کھیلے گئے میچ میں تیونس کی ٹیم نے امریکہ کی لاس اینجلس کو 1 گول سے ہرایا۔ حریف ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول یوسف بلالی نے 70ویں منٹ میں کیا۔ کامیابی کے بعد اسپینسے اور چیلسی کی ٹیم اپنے گروپ میں برابری پر آ گئی ہیں۔ پینسلوینیا میں گروپ D ہی کے انگلش کلب چیلسی کو برازیل کے کلب فلیمنگو نے 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرایا۔ فلیمنگو کی ٹیم نے تینوں گول دوسرے ہاف میں داغے۔ برازیلین سائڈ سے برونو ڈینیلو اور ویلس نے گول کیے۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہیں گے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।